نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ درس غزالی کے سلسلے میں آج کا ہمارا موضوع ہے تلاوت کے باطنی آداب۔ تو امام غزالی کا یہ طریقہ ہے کہ جس چیز پر بھی وہ باب باندھتے ہیں اس میں کم و بیش 10 کے قریب نکات بیان کرتے ہیں۔ تو اسی طرح امام صاحب نے تلاوت کے بھی 10 آداب بیان کیے ہیں۔ تو پہلا ادب یہ ہے کلام اللہ کی عظمت اور شان کا اور عالی شان ہونے کا اعتراف کرے کہ جو شخص قرآن شریف کو پڑھ رہا ہے وہ اس بات کا ادراک کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن شریف نازل ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کا ایک نمونہ ہے کہ اس نے عرش بری سے اپنا کلام اس طرح نازل کیا کہ بندوں کی سمجھ میں آ سکے۔ اس طرح آتا ہے کہ نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور جو آتا ہے کہ انا انزلنا کتابا، جس کو کہتے ہیں کہ قرآن عربیہ، کہ ہم نے عربی زبان میں یہ کتاب نازل فرمائی تاکہ تم لوگ اس کو سمجھ سکو۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہماری ہی زبان میں، انسانوں ہی کی زبان میں انسانوں تک اپنا پیغام پہنچایا، اور پھر یہ ہے کہ عربی زبان آج بھی زندہ و جاوید ہے اور سمجھنے میں بہت آسان ہے، اور اس کے لفظی تراجم اور بامحاورہ تراجم دونوں جو ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ دستیاب ہیں۔ تو یعنی انسانی زبانوں میں ہی اس کا ترجمہ بھی ہو گیا جب وقت کے ساتھ ضرورت پڑی۔ تو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ یہ کسی، اگرچہ یہ عربی میں لکھا ہوا ہے لیکن یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ اس کی گرامر، اس کی صرف، اس کے نحو، یہ ساری چیزیں بہت شد و مت کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے انسان کی اپنی زبان میں یہ کلام نازل فرمایا۔ تو جب اللہ کا کلام ہے تو یہ دوسری بات یہ کہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو جب یہ اللہ کی صفت ہے تو پھر جو بندوں پر ظاہر ہوئی ہے تو ہمیں تو بہت ممنون احسان ہونا چاہیے کہ ہم نے جس طرح اگر قرآن کو پا لیا، قرآن کو پڑھ لیا تو اللہ سے ملاقات کر لی، اللہ کی ایک نشانی پا لی ہم نے۔ اس کے بعد جو دوسرا ادب ہے وہ یہ ہے کہ صاحب کلام کی عظمت سے کا ادراک کیا جائے۔ یعنی ہم نے جو پچھلی نشست میں ہم نے ظاہری آداب دیکھے تھے، اب یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم نے اپنے دل میں محسوس کرنا ہے، کہ اپنے دل کے اندر خشیت پیدا کرنی ہے، اپنے دل کے اندر دیکھنا ہے، اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھنا ہے کہ ہماری سوچیں کیا ہیں اس وقت جب ہم تلاوت قرآن پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں۔ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کو سنو، یعنی تو قرآن تمہارے قریب پڑھا جائے، قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، یعنی قُرِئَ الْقُرْآنُ، تو قرآن پڑھا جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی قاری اس وقت پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھا جائے، یعنی جس طرح کیسٹ میں، آڈیو میں، ویڈیو میں پڑھا جا رہا ہے، تو کسی طریقے سے بھی پڑھا جا رہا ہے تو اس کو غور سے سنو، اور فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو سنو اور اس پر غور کرو تاکہ تم پر
جو ہے وہ رحم کیا جا سکے۔ تو دوسرا جو ادب ہے، جو دل کی کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ صاحب قرآن کی، اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے وہ دل میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے اور اس کا کلام کتنا عظیم ہے، اور اتنا عظیم ہے، اتنا پاک ہے کہ اس کو جو ہے وہ صرف مطہرین، یعنی جو مطہر پاک صاف لوگ ہیں وہی اس کو مس کر سکتے ہیں، وہی اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ تو جب یہ کیفیت ہے مس کرنے کی کہ یعنی جو فرشتے ہیں وہ بہت پاک صاف ہوتے ہیں، اور وہ لوح محفوظ میں اصل جو قرآن ہے وہاں پہ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، تو جو قرآن کے نسخے ہمارے پاس ہیں، ہمارا بھی ظاہر اور باطن دونوں پاک ہونے چاہیے۔ اور احناف کا یہی عقیدہ ہے اور مسئلہ ہے کہ قرآن کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہے، اگرچہ بعض اہل حدیث نے اس سے اختلاف بھی کیا اور انہوں نے اس بنا پہ کیا کہ قرآن کی تلاوت کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ بہرحال ادب یہی ہے کہ قرآن کو وضو کے ساتھ ہی چھوا جائے۔ جب قرآن کے مصحف کو کھول کر پڑھنا ہو تو وضو ہونا چاہیے۔ تو صرف اب یہ کہ جو یہ تو ظاہر کا وضو تھا نا، اب دل کے اندر کا جو وضو ہے وہ بھی ہونا چاہیے۔ دل کے اندر سب سے پہلے تو ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یعنی خدائے سمیع و علیم کی میں پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ تو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سب سے پہلے جو ہم یعنی اپنے دل کو پاک کرتے ہیں۔ ایک تو شیطان کو ہم نے دور بھگایا، پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا اور اس کی مہربانی کے سائے میں آ گئے ہم، اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ تو دل کو تمام خواہشات سے پاک کر لیا جائے، اور پھر قرآن کی جو تلاوت ہے اس کو جب پڑھ رہے ہیں تو ہمارا دل اس کو چھو رہا ہے، تو وہ بھی ہمارے دل کو چھوتی ہوئی جو ہے وہ ہمارے دل کے چھونے لگے گی وہ تلاوت، اگر ہمارا دل پاک ہوگا تو، اور ہمارا دل اس کو چھونے لگے گا۔ تو اکرمہ ابن ابی جہل قرآن پاک کھولتے تو بے ہوش ہو جاتے اور فرماتے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکرمہ بن ابی جہل۔ تو یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ تیسرا ادب جو ہے وہ یہ ہے کہ دل جو ہے وہ حاضر ہو، یعنی یہ ہے کہ دل پاک صاف بھی ہو اور دل کا حضور بھی ہو۔ جس طرح آتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت، اے یحییٰ اس کتاب کو، جو بھی کتاب اس وقت تھی، اس کو قوت کے ساتھ پکڑ لو۔ اسی طرح ہم نے کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑنا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے معانی و مطالب کو اچھی طرح سمجھیں اور اپنے دل کو حاضر کریں، اور معنی کی طرف، معانی کی طرف اس کا ہمارا خیال رہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کوشش اور جد و جہد کریں کہ ہم نے جو قرآن سے جو مطالب اور معانی اخذ کر رہے ہیں اس پہ عمل بھی کیا جائے۔ تلاوت کے علاوہ کوئی اور خیال اس وقت باقی نہ رہے، پوری کنسنٹریشن اور توجہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور اس میں یہ ہے کہ بعض بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ اگر تلاوت کے وقت اتفاقاً ان کا دل حاضر نہیں رہتا تو وہ آیتوں کو دوبارہ پڑھتے جن کی تلاوت کے دوران دل حاضر نہیں رہا تھا۔ اور بعض اوقات نماز کے دوران بھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ہم نماز کے دوران توجہ نہیں رہتی، بالکل ہی نہیں رہتی، بالکل ہی آپ کسی دنیاوی چیز میں کھو جاتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس نماز کو دہرا لیا جائے تاکہ اپنے آپ کو بھی تنبیہ ہو کہ آئندہ میں نے جو نماز ہے وہ غور و فکر کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اسی طرح قرآن کو دہرائیں گے تو اضافی ٹائم لگے گا، تو پھر ایک نصیحت ہوگی دل کو کہ میں اپنے آئندہ جو ہے اس کو میں غور و فکر کے ساتھ پڑھوں گا قرآن شریف کو۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ اس میں
پہلا تو یہ تھا نا کہ حضور قلب ہو، توجہ ہو، اس کے بعد یہ کہ آیات کے اندر اس کے معانی میں غور و فکر کرے. تو حضور قلب سے الگ ایک ادب ہے. حضور قلب تو یہ کہ دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا. اب یہ ہے کہ چوتھا ادب کے جو معانی و مطالب ہیں اس میں بھی غور و فکر کیا جائے، اور اسی لیے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہ کیا جائے، تاکہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا موقع ملے، سوچنے کا موقع ملے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ سمجھ سے خالی عبادت اور تدبر سے خالی تلاوت میں خیر نہیں ہے. اگر کوئی شخص اعادہ کے بغیر تدبر نہ کر سکے تو اسے اعادہ کرنا چاہیے، یعنی بار بار پڑھ لیں، آہستہ آہستہ پڑھیں، بار بار پڑھیں. تو یہ اپنی جو انفرادی نماز ہے اس میں اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کا اعادہ کر لیں. اس کے بعد یہ جو آیات ہیں مثلا اس میں غور و فکر کیا جائے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ جو ہے آپ کے بندے ہیں، اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ سے جو ایک وہ فرمایا جا رہا ہے قرآن میں، ایک دعا کی جا رہی ہے، تو اس دعا پر غور و فکر کیا جائے کہ اللہ کی سزا کیسی ہے، اللہ کی معافی کیسی ہے، پھر اللہ عزیز کا کیا معنی ہے، حکیم کا معنی کیا ہے. اور پھر تو یہ قرآن میں آتا ہے افلا یتدبرون، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے قلوب پر، ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں. ایک عارف باللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سورت شروع کرتا ہوں تو تلاوت کے دوران مجھ پر کچھ ایسے حقائق اور معارف منکشف ہوتے ہیں کہ میں سورت ختم نہیں کر پاتا اور تمام رات کھڑے کھڑے گزر جاتی ہے. 5واں ادب یہ ہے کہ جو آیات صفات ہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ انک انت العزیز الحکیم، عزیز اور حکیم میں سزا اور جزا میں تو آپ نے کرنا ہی ہے غور و فکر. تو اس کے بعد عزیز اور حکیم کا جو معنی ہے اس میں غور و فکر کیا جائے. سمیع، بصیر، یعنی جہاں پہ اسماء الحسنہ آئے ان اسماء الحسنہ کے معنی اور مفہوم میں غور و فکر کیا جائے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سمیع کیا مطلب کیا ہے؟ سننے والا ہے، وہ ہر وقت سن رہا ہے، وہ اس وقت جو دل کے اندر سے آواز اٹھ رہی ہے اس کو بھی سن رہا ہے، صرف وہ نہیں کہ جو میں اس وقت بول رہا ہوں بلکہ میرے دل کے اندر کی جو کیفیت ہے اس کو بھی سن رہا ہے. علیم ہے، بصیر ہے، وہ اس وقت دیکھ بھی رہا ہے. اس پہ غور و فکر کیا جائے. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، کہ وہ بادشاہ ہے، عیبوں سے پاک ہے، امن دینے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، زبردست ہے، خرابی کا درست کرنے والا ہے اور بڑی عظمت والا ہے. تو پھر یہ جو آیات صفات ہیں، پھر آیات افعال ہیں، ان پر بھی جو ہے وہ غور و فکر کیا جائے کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا، مارنا، جلانا، یعنی جلانا، زندہ کرنا وغیرہ وغیرہ. تو اس میں فعل میں فاعل کا بھی مشاہدہ کرے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے زندہ کیا ہے یا اس نے مردے میں جان ڈالی ہے، بلکہ وہ کتنا زبردست ہے کہ جو وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور مردے میں سے زندہ نکال دیتا ہے، زندہ چیز میں سے مردہ چیز نکال دیتا ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ آدمی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کو نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، سو وہ علانیہ اعتراض کرنے والا ہے. یہ سورہ یاسین شریف کی آیت ہے، اور ہمارے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ صبح کے وقت سورہ یاسین شریف ایک دفعہ ضرور پڑھ لی جائے اور 7 درود شریف پڑھ لیا جائے فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز سے پہلے. انبیاء کے حالات جو ہیں اس کو بیان کیا جائے
کہ انبیاء کی جب مدد اور نصرت کے قصے آئیں تو سمجھے کہ اللہ تعالی ہی تھا جس نے اللہ کے انبیاء کی، اپنے انبیاء کی مدد کی اور نصرت کی، اور پھر اس کے بعد مکذبین کے حالات کہ جن لوگوں نے انبیاء کو جھٹلایا ان کے ساتھ کیا ہوا، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں پڑھے اور اس پر غور و فکر کریں۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ جو ہے اگر شیطان جو ہے وہ قاری یعنی ان امور سے خالی نہ رہے جو فہم قرآن کی راہ میں مانے ہو، یعنی کچھ ایسی چیزیں ڈسٹریکٹرز ہیں، ان ڈسٹریکٹرز کو، ان مانے چیزیں کو اپنے سے دور کر دے۔ تو اکثر لوگ قرآن کے معانی کو اس لیے سمجھ نہیں پاتے کہ ان کے دل پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر سارا دن ہم مثال کے طور پہ گانے سن رہے ہیں یا غیبت سن رہے ہیں یا جو ہے وہ موسیقی سن رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، تو پھر وہ قرآن کی چیزیں مانے ہیں، اس سے منع کرتی ہیں، تو ان کو دور کیا جائے۔ تو پہلا معنی جو ہے وہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ہیں جو قرآن شریف کو پڑھنے میں مانع ہیں، جو کہ اس کو سمجھنے سے منع کرتی ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ تمام توجہ جو ہے وہ حروف کی ادائیگی پر ہو۔ حروف کی ادائیگی ہونی چاہیے اور ضرور جو ہے وہ اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن جو دھیان ہے وہ مطلب کی طرف، معانی کی طرف جانا چاہیے۔ تو تجوید پہ ایک حد تک توجہ دی جائے اور اس کو سیکھا جائے، اس کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، لیکن اس کے بعد معانی میں کھو جائیں۔ جس طرح آپ اب وہ قراء حضرات میں دیکھیں تو امام عبد الرحمن سدیس حافظہ اللہ، وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ معانی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ان کی تمام تر توجہ معانی پر ہے۔ مثلا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اب وہ رعب کا جو لفظ ادا کریں گے وہ بڑے رعب کے ساتھ ہوں گے، اس سے پتہ چلے گا کہ وہ اس کو جو ہے وہ رعب سے مراد اس کے معنی کو سمجھ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح کوئی دعا آئے گی، دعائیہ آیت آئے گی تو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، تو وہ اس کی دعا کے معنی پر غور کر رہے ہوں گے۔ تجوید تو آٹومیٹیکلی ان کی ٹھیک ہوگی اور وہ چلتی جائے گی۔ دوسرا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی سوچ کو بہت محدود کر کے قرآن پڑھنا۔ تو اپنی سوچ کو محدود نہ کیا جائے، بلکہ قرآن شریف کے جو معانی و مطالب ہیں، جو مفاہیم ہیں، اس کے بارے میں وسعت قلب اور وسعت نظر اختیار کی جائے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم نے قرآن کے وہی مطالب لینے ہیں جو احادیث سے کسی صورت بھی ٹکراتے نہیں اور احادیث کے مطابق ہوں گے، لیکن اس میں ایک وسعت ہوگی کہ ہاں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور سب سے اعلیٰ مطلب جو ہے وہ یہ ہے جو حدیث میں آیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا معنی ہے کہ گناہ، جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ گناہ زیادہ کرتا ہو، کبر میں، غرور میں مبتلا ہو، لالچی ہو، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو، تمام امور دل کو یہ تمام امور جو ہے نا یہ دل کو تاریک اور زنگ آلود کر دیتے ہیں۔ جس طرح اگر آئینے کے سامنے آپ پینٹ کر دیں تو ہمیں اس میں کیا نظر آئے گا؟ تو آئینے کو پہلے صاف کرنا پڑے گا، پھر اس میں اپنی صورت نظر آئے گی۔ اسی طرح دل کو اچھی طرح سے صاف کیا جائے تاکہ قرآن شریف کو پڑھیں تو اس کی ادائیگی جو ہے وہ ہم صحیح طریقے سے کر سکیں اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو دل کو دنیا کی محبت سے خالی کرنا ہے، لالچ سے خالی کرنا ہے، غیبت نہیں کرنی، غرور نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا۔ جب دل ان چیزوں سے پاک ہو جائے گا تو پھر قرآن جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب،
یہ 26ویں پارے میں ہے کہ جو ذریعہ ہے بینائی اور دانائی کا ہر رجوع ہونے والے بندے کے لیے، یعنی ایک عبد منیب کے لیے جو ہے یہ قرآن شریف جو ہے یہ تبصرہ ہے، یعنی اس کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہے۔ اور انما یتذکر اولو الالباب، وہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں جو اہل عقل سلیم ہیں، جو اہل عقل ہیں۔ تو جو شخص دنیا کی محبت اور آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دیتا ہے، دنیا کی محبت کو، تو وہ صاحب عقل و فہم نہیں ہے، اس لیے کتاب اللہ کے اسرار اس پر منکشف نہیں ہوتے۔ چوتھا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ تفسیر، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جو ہے اپنے آپ کو تنگ نظر نہ کیا جائے، چوتھا یہ ہے کہ قرآن اور حدیث، یعنی حدیث کے بالکل مطابق جو ہے وہ اس کی تفسیر پڑھی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے شخص کی تفسیر نہ پڑھی جائے جو حدیث سے مدد نہیں لیتا، بلکہ جتنی بھی تفاسیر ہیں اس میں ایک سے زیادہ تفاسیر پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تفسیر ان لوگوں کی پڑھیں جنہوں نے حدیث سے استدلال کیا ہے، اور جنہوں نے جو ہمارے علماء سلف ہیں، علماء صالحین ہیں، اولیاء کرام ہیں، بڑے بڑے مفسرین گزرے ہیں، ان کی تفاسیر سے استفادہ کیا ہوا ہے، تو ان مفسرین کو پڑھیں جو کہ قرآن و سنت، یعنی قرآن کی جو تفسیر کر رہے ہیں وہ حدیث کے، اور علماء امت اور علماء سابقین اور صلحاء کی تفاسیر کی روشنی میں وہ تفسیر کر رہے ہیں، خصوصاً حدیث کی روشنی میں، تاکہ انسان گمراہ نہ ہو جائے، کیونکہ اگر تفسیر بالرائے پڑھ لی تو اس سے گمراہی کا خدشہ ہوتا ہے، کیونکہ پھر اس میں جو بعض مفسرین ہیں وہ حدیث شریف کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے ساتواں ادب جو ہے، تو یہ تو 4 معنی تھے۔ پھر ساتواں ادب یہ ہے کہ قرآن کے ہر خطاب کو اپنے لیے خاص سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی مخاطب ہے۔ مثلا یہ ہے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، تمہیں چاہیے کہ اپنے رب کے پاس سے آئے ہوئے اچھے اچھے حکموں پر چلو۔ تو یہ سمجھے کہ یہ میرے بارے میں ہی ہے یہ آیت، کوئی بھی آیت ہو اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں اور اس پر عمل کریں۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ تو بیان ہے لوگوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے بھی نہیں، تمام لوگوں کے لیے ہے، اور ہدایت اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم متقین میں شامل ہو جائیں۔ پھر 8واں جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ قرآنی آیات سے متاثر ہو، یعنی اس کا اثر اپنے اوپر قبول کرے، اس کا تأثر اس کے مطابق اپنے اوپر رقت طاری کرے۔ اگر کوئی آیات حزن ہے تو غمگین ہو جائے، اگر خوشی کی آیت ہے تو اس میں خوشی کے تاثرات اپنے اندر پیدا کرے۔ جس طرح ائمہ کعبہ جب پڑھتے ہیں تو ان کے اندر رقت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ معانی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیفیت اپنے اوپر اس طرح کی پیدا بھی کرتے ہیں اور ہو بھی جاتی ہے۔ تو پیدا کرنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اس کیفیت کو پیدا کرنا چاہیے۔ مثلا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اب اس میں کتنا شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا جب یہ آیت پڑھیں گے آپ، اور میں ایسے لوگوں کے لیے بڑا بخشنے والا ہوں جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، اور پھر اسی راہ پر قائم رہیں، تو پھر اسی وقت دل سے استغفر اللہ کی صدائیں نکلیں گی۔ اور اگر کبھی دو آیتوں کے درمیان وقفہ آئے تو ایسی آیت کے بعد استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے غفار ہونے کا اور جو ہے اور تو انسان کے توبہ کرنے کا اس میں آ رہا ہے ذکر۔ اسی طرح ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جب یہ ایک آ رہی ہے کیفیت تو اپنے اندر اس میں ایک کیفیت پیدا کی جائے کہ یا اللہ تیری جو رحمت ہے وہ تو بہت عظیم ہے، اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔
اور قریب من المحسنین کہ اس کو قریب سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کیا جائے۔ پھر تو یہ بہت ساری آیات ہیں جو امام صاحب نے ذکر کی ہیں کہ ان کی کیفیت کو اپنے اندر پیدا کیا جائے۔ نواں باب یہ ہے کہ تلاوت میں اتنی ترقی کرے کہ اپنی بجائے خود متکلم سے اس کا کلام سنے۔ پڑھنے کے 3 درجے ہیں۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ بندہ یہ فرض کرے کہ میں اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہو کر تلاوت کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ دل میں یہ احساس کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسے دیکھ رہے ہیں، جیسے نماز کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ کہ پہلا درجہ یہ ہے کہ جیسے آپ رب کو دیکھ رہے ہیں، دوسرا درجہ یہ ہے کہ رب آپ کو دیکھ رہا ہے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی جو صفات ہیں ان کا مشاہدہ کرے، نہ اپنے آپ کو دیکھے، نہ اپنی قرات پر نظر کرے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اچھی تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اپنی تجوید ہی پسند آنے لگ پڑے، تو آپ جو قرآن کے معانی اور مفاہیم ہیں اس کو پس پش ڈال دیں گے۔ پڑھیں، اچھی سے اچھی تجوید کے ساتھ پڑھیں، لیکن جو توجہ ہو وہ قرآن کے احکام اور معانی کی طرف ہو، اور خود پسندی نہ آئے۔ پڑھیں اچھی تجوید کے ساتھ، لیکن ایسا نہ ہو کہ اپنی تجوید کو آپ پسند کرنے لگ پڑیں اور اس میں غرور میں نہ چلے جائیں۔ پھر اس کے بعد جو 10واں ادب یہ ہے وہ یہی ہے کہ غرور سے بچے، کہ طاقت اور قوت سے برات کرتا رہے اور اپنے نفس کو اہمیت نہ دے۔ مثلا قرآن کی وہ آیات پڑھے جس میں نیک بندوں کی مدح کی گئی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی نیکوں میں شامل ہو گیا ہوں، اور جب گناہگاروں کا ذکر آئے تو اپنے آپ کو گناہگاروں میں سمجھے اور توبہ کا ارادہ کرے کہ میں نے توبہ کرنی ہے۔ اور اسی طرح جب نصیحت کا کہیں ذکر آئے تو اس سے نصیحت پکڑیں۔ تو یہ تمام جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کے باطنی آداب تھے کہ دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ ہم اگلے درس کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔